دل کا اجڑا چمن ہو آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے۔ خاص وظیفہ ہے، خاص روحانی علاج ہے۔ تو جن کے دانے نکل آئیں جسم پر، چہرے پر دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا ایسا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں ان سے پھوڑے پھنسیوں سے نجات کا روحانی علاج۔ جی حضور ارشاد فرمائیں۔ بعض اوقات نکل آتے ہیں اس طرح کے دانے، بہت آزمائش ہوتی ہے، جسم میں کافی تکلیف ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ جسم کے دانے ختم ہو جائیں، گرمی دانے بعض اوقات نکل آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو جسم پر گرمی دانے، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں، اسے چاہیے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے دانوں میں اور پھنسیوں میں، پھوڑوں میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے تو شفا حاصل ہوگی، اس کی تکلیف دور ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو مسلسل یہ عمل کرنے کی برکت سے گرمی دانوں سے، پھوڑوں سے، پھنسیوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اکرم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، اور ہمارا شادی کو 5واں سال ہے، تو اولاد کے لیے بھی استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بھی کروانا ہے، اور کاروبار کے لیے بھی بتا دیں، کاروبار بھی صحیح نہیں چلتا۔ فرسٹ ٹائم جاب کرتا ہوں میں، لیکن شام کو جو کام کرتا ہوں نا اس میں کوئی برکت نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے اکرم بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔
میرا نام انیس ہے، کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میرے نا جسم میں درد رہتا ہے اور پیٹ میں درد رہتا ہے، بیماری سی ہے، پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، بہت علاج بھی کروایا ہے لیکن آرام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ میرا استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ میرا نام انیس ہے اور امی کا نام رضیہ بیگم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ انیس بھائی آپ کا بھی استخارہ کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی، اور اس سے پہلے جن اسلامی بھائی نے استخارے کا کہا ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل استخارے کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ تو استخارے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس دوران روحانی علاج بھی آپ سماعت فرماتے رہیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کا کہا ہے ان کے بھی روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے اکرم بھائی کی قول تھی، انہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے بھی کہا تھا، استخارے کا بھی کہا تھا، اور روحانی علاج ان کے کاروبار میں برکت کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ محمد اکرم بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بقدر کفایت رزق حلال عطا فرمائے، تنگ دستی آپ کی دور ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرما دے کہ نہ صرف رزق میں برکت ہو جائے بلکہ نیکیوں میں بھی برکت ہو جائے، اور نیکیوں کا جو ہمارا جو پلڑا ہے یہ وزنی ہوتا چلا جائے، نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں بڑھتی ہی چلی جائیں۔ تو رزق میں اضافے کے لیے روحانی علاج آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے، اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے رزق میں، آپ کے روزگار میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ اگر گھر میں بیماری، غربت، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، دوبارہ سماعت فرمائیے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، تیسری مرتبہ بھی سن لیجئے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ یہ 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ جو روحانی علاج میں نے آپ کو ابھی پیش کیا، یہ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، جو مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل فرما سکتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 30 سے پیش کیا۔ تو یہ رسالہ آپ خرید بھی فرمائیے، زیادہ لے لیجئے، ان کو تقسیم فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں گی، جن جن کو آپ یہ رسالہ پیش کریں گے ان کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے ہمارے اکرم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو کافی ٹائم ہو چکا ہے، اولاد بھی نہیں ہے، کاروبار میں بھی برکت نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہت جلد یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات ادا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں اور اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں۔ حصول اولاد کے لیے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل امیر سنت نے ایک روحانی علاج ارشاد فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی، آپ اور آپ کے گھر والے، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ تو جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے انیس بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ جسم میں بھی درد رہتا ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں انیس بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے علامات ہیں۔ آپ اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی پانی پئیں تو پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ یا عظیمو
یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے امراض سے حفاظت رہے گی۔ اور جو آپ کے جسم میں تکلیف رہتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ہر طرح کی بیماریوں کی کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، کاٹ کا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ خار نام ہے اور والدہ کا نام ہے بلقیس اختر، اور یہ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ کاروبار جو ہے نا کمپیوٹر کا کر رہے ہیں آلریڈی، اور یہ چینج کر کے موٹر سائیکل آٹوز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اسپیئر پارٹس کا۔ تو اس کا استخارہ کر کے تو وہ آپ بتا دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کون سا کاروبار بہتر ہے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت جہاں، والدہ کا نام ہے اختر بھی، چڑچڑا پناٹ بہت ہے، اور بس کوئی بھی بات پر ایک دم یعنی کہ چڑچڑا پن، جھگڑا کرنا، تو اس کا استخارہ فرما دے اور کچھ عملیات بھی بتا دے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان روحانی علاج پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ باقی استخارہ کر کے بھی ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کلیم اللہ عطاری ہے اور والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے۔ میں استخارہ اور روحانی علاج پتہ کرنا تھا۔ مجھے تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، مشکلاتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، کاروبار میں تنگ دستی ہے، برکت نہیں ہے، جو بھی کام کرنے جاتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں دور فرمائیں، اللہ صبر عطا فرمائے، آپ کو ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ باقی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے محمد عمران، والدہ کا نام ہے شان بی۔ میرے تقریباً 2 مہینے سے کام وغیرہ میں بالکل دل نہیں لگ رہا۔ 2 ماہ سے کام میں دل نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ عمران بھائی آپ کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سہیل اطاری ہے، والدہ کا نام عابدہ اطاری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، ذہن ایسے جیسے گرپ ہوا ہوا ہے، بند ہوا ہوا ہے، بالکل ذہن کام نہیں کرتا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی وظیفہ بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سجاد حسین ہے، میرا استخارہ کریں۔ مجھے تقریباً 4-5 سال سے معدے کا مسئلہ ہے، گھر میں بھی پریشانی رہتی۔ میری ماں کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سجاد بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام حافظ محمد عرفان ہے، میری والدہ کا نام زیتون بی بی ہے۔ مسئلہ میرا یہ ہے کہ استخارہ کرنا ہے، میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب، پھر انشاءاللہ عز و جل اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے اور استخاروں کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ ہمارے عمران بھائی کی اور سعید بھائی کی قول تھی، دونوں کا ملتا جلتا مسئلہ تھا جی جی کہ کام میں دل نہیں لگتا، تو کام میں دل لگنا شروع ہو جائے، تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے، کچھ مدنی پھول بھی ہوں اس حوالے سے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں سائیں بھائیوں کا جائز کام میں، جائز کاروبار میں دل لگا دے۔ روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے۔ اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ 101 مرتبہ 101 ٹائمز کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور 101 مرتبہ یا اللہ یہ آپ کسی کاغذ پر آپ لکھ لیجئے اور اسے آپ تہہ کر کے
اسے پلاسٹک لیمینیشن کروا کے، یا چاہیں تو اس پر ٹیپ چڑھا دیجئے، اسکویش ٹیپ وغیرہ عموماً بازار میں مل جاتی ہے اور گھروں میں بھی ہوتی ہے، تو اسکویش ٹیپ اس کو چڑھا لیجئے تاکہ وہ اس کو پانی وغیرہ نہ پہنچے اور اس طرح وہ دیر پا ہو جائے، یعنی کافی عرصے تک یہ کام آ سکے۔ پھر اس کو چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا کر اسے بازو یا گلے میں باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جائز کاموں میں، جائز روزگار میں آپ کا دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عمل جو آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں گا کہ آپ کوشش کریں اپنا وقت اچھے ماحول میں آپ گزارنے کی کوشش کیجیے۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی برکت سے بے شمار معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کی تقدیریں پلٹ گئیں، ان کے جو ہے تو زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اور الحمدللہ عز و جل ان کا مطلب نیکیوں میں بھی دل لگ جاتا ہے، ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور اجتماعات میں شرکت، نیکی کی دعوت، تو اس طرح کے الحمدللہ عز و جل ان کی جو ہے تو زندگی کی روٹین، ایک لائف اسٹائل ان کا بن جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، بڑھتے ہیں جوابات کی جانب۔ جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے وقار بھائی، پہلے آپ کی کال تھی، آپ نے فرمایا کہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں نا، ابھی فی الوقت کمپیوٹر کا کام کر رہے ہیں، اب موٹر سائیکل اور ان کے اسپیئر پارٹس کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا بہتر ہے؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بالکل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے دارالافتاء اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیجئے کہ میں یہ نیا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، شرعی طور پر اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا اس کے احکامات ہیں، تو وہ بھی آپ معلومات حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شرعی طریقہ کار کے مطابق جب آپ کسی کام کی ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں بھی برکت رہے گی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ عشرت جہاں نام بتایا تھا، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو چکا ہے اور غصہ بعض اوقات آ جاتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ تو دیکھیں استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات یا اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، یہ بات استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور بعض اوقات طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی آ جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے خود بھی دیکھیں کوشش کرنا پڑے گی نا اپنے اندر سے اس عادت کو نکالنے کی۔ تو روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ 39 بار 39 ٹائم 39 بار لکھ کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور یہ چڑچڑاپن، غصے کی عادت یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات چڑچڑاپن کی وجہ سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو جن کے رشتے نہیں ہو پاتے تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اسی میں آپ نے ایک بہت پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو روحانی علاج بیان کیا گیا تھا چڑچڑاپن کی عادت ختم کرنے کے لیے، تو اس پر بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل چڑچڑاپن کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفے بتائے گئے دونوں ہی الحمدللہ امیر علیہ سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس رسالے کو آگے بھی آپ تقسیم کیجئے اپنے شادی بیاہ کی تقریبات میں، نظر و نیاز کے دوران، یہ لنگر رسائل کا بھی سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ثواب جاریہ کا بھی ہمارے لیے ذریعہ بنے گا اور اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔
اچھا، اس کے بعد ہمارے کلیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی کے بھی معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی تنگ دستیاں دور فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا کلیم بھائی. استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی. ہمت رکھیں اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں. اور روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. بہت پیارا روحانی علاج ہے. یا اللہ 786 بار بعد جمعہ یعنی جمعہ کی نماز کے بعد آپ لکھ لیجئے اور اسے اپنی دکان یا مکان میں رکھیے. انشاءاللہ عز و جل رزق بھی بڑھتا رہے گا اور مال و دولت میں برکت بھی رہے گی اور اللہ کی رحمت سے آپ کی مشکلات، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی بے روزگاری بھی دور ہو جائے گی. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ بھی الحمدللہ عز و جل امیر السنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں اور مزید کوشش کر کے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے. اپنی ان مشکلات کی، پریشانیوں کی کاٹ کا عمل کروائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے سجاد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 4-5 سال ہو چکے ہیں معدے کا میرا مسئلہ چل رہا ہے. تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ قرآنی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ لکھ لیجئے اور صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے معدے کی تکلیف جاتی رہے گی. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت کا کتاب ہے گھریلو علاج، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے. اس میں یہ وظیفہ الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اسی میں سے ہی آپ کو بیان کیا. اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ پلیٹوں کا مخصوص عمل آپ کر لیجئے 40 دن کا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 40 دن مکمل ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو، اگر آپ کا معدہ خراب رہتا ہو، معدے میں بعض اوقات سوجن ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، دیگر امراض پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے اور پلیٹوں کا یہ مخصوص عمل کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے عرفان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے. تو عرفان بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے اور نظر سے حفاظت کا روحانی علاج، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. مدنی پنصورہ میں امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر بد جاتی رہے گی، بری نظر سے حفاظت رہے گی. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے اور صحیح نصیب مدنی قافلے میں بھی سفر کی نیت فرما لیجیے. مدنی قافلے میں سفر کریں، نیت رضائے الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے. ضمناً انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، آب و ہوا بھی تبدیل ہوگی اور مسجد میں اللہ کے گھر میں وقت گزرے گا، علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور اللہ کی رحمت سے آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی. آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے. میرا ابو کا نام عبد المجید ہے، دادی کا نام نذیرہ بھی، کراچی میں ورکشاپ ہے. پپا کے لیے یہ لاہور میں بہتر ہے، کراچی میں یہ کر کے استخارہ بتا دیں ہمارے کو. استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام محمد اشتیاق ہے، میری والدہ کا نام امتیاز بی بی ہے اور مجھے تقریباً 2.5 سال سے ڈپریشن کا مسئلہ ہے. میرا دماغ بالکل سن رہتا ہے، تو اس بارے میں استخارہ کرانا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے. اشتیاق بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساجد اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے اپنی ہمشیرہ کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور ابھی پچھلے دنوں ان کے گھر کے باہر کوئی گوشت رکھ کر چلا گیا، تو وہ اس وسوسے کا شکار ہیں کہ کہیں کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے۔ ان کا نام ہے عظما اور ان کی والدہ کا نام ہے رئیسہ اتاریہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ کا بھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سفیان ہے اور میں نے استخارہ کروانا ہے۔ بیرون ملک جانا ہے حصول کاروبار کے لیے۔ میری والدہ کا نام ممتاز بیوی ہے۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، دیکھتے ہیں استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ بہتری کا اشارہ ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا سفیان بھائی، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محسن ہے، میں ہند کے شہر ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میرے امی کے پیر میں شدید درد ہے، ان کا نام عشرت ہے اور ان کی امی کا نام جمیلہ خاتون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کی والدہ کے لیے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام تنویر احمد ہے، میری والدہ کا نام رسولہ بی بی ہے۔ صحت نہیں ٹھیک رہتی، سر درد رہتا ہے اور کندھے وغیرہ ان کو درد رہتا ہے اور کام کرنے وغیرہ کو بھی نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج تنویر بھائی آپ کو بھی بتاتے ہیں، اور ہمارے محسن بھائی نے ہند سے کال کی۔ ان کی والدہ کے پیروں میں کافی تکلیف رہتی ہے، کافی شدید درد رہتا ہے۔ ان کی والدہ کے لیے بھی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اور ہمارے تنویر بھائی کی بھی لاسٹ کال تھی، یعنی ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، سر میں بھی درد رہتا ہے اور کام پہ بھی جانے کا ان کا دل نہیں کرتا، تو دونوں کے لیے روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ محسن بھائی، والدہ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، اس روحانی علاج کو بغور سماعت فرما لیجئے۔ والدہ کو چاہیے اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل جو جسم میں ٹانگوں میں درد وغیرہ کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ سے مدنی پنصورہ بھی حاصل فرما لیجئے، جہاں دیگر اس کے اندر روحانی علاج ہیں، وہیں درد اعضاء سے نجات کا بھی روحانی علاج اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 243 پیج نمبر 243 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ، یہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ تو یہ آیت مبارکہ جو 28ویں پارے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، یہ ہر فرض نماز کے بعد والدہ کو چاہیے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیوں پہ دم کر کے یہ اپنے ٹانگوں پر مل لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو ان کے ٹانگوں کی تکلیف ہے، درد ہے، اس سے ان کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مزید تنویر بھائی آپ نے فرمایا کہ سر میں درد رہتا ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، تو درد سر آپ کا دور ہو جائے، کام میں دل بھی لگ جائے، اس کا روحانی علاج آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کاغذ پر آپ لکھ لیجئے اور پھر اس کو تہہ کر کے، اس کو فولڈ کر کے آپ یا تو اس کو موم جامع کروا لیجئے یا اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا لیجئے اور اس کو چمڑے یا ریگزین میں آپ سی کر چاہیں تو اپنے سر پر باندھ لیجئے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹوپی میں اپنی ایک جگہ اس کی سلائی لگا کر وہ تعویذ وغیرہ اس میں سی لیں اور جب بھی سر میں درد ہو آپ وہ ٹوپی پہن لیں۔ اگر مستقل درد رہتا ہے تو ہر وقت وہ ٹوپی آپ پہن کر رکھیے، اور ذہن نصیب ٹوپی کے اوپر اگر امامے کا تاج بھی سج جائے تو مرحبا۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، تو کام میں دل لگ جائے اس کے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ 101 مرتبہ، یا اللہ 101 مرتبہ
کسی کاغذ پر لکھ کر آپ اس کاغذ کا فولڈ کر کے آپ اس کو چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر اپنے گلے یا بازو میں پہن لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. ہمارے ایک مدنی منع کی قول تھی، آپ نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے معلوم کرنا چاہا تھا. عبد المجید نام بتایا تھا نا اپنے والد کا. دکان کے شفٹنگ کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ کراچی میں بہتر ہے یا لاہور میں بہتر ہے. تو دیکھیں استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت کراچی میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، یہاں بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمارے اشتیاق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2.5 سال سے میں ڈپریشن کا شکار ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ کا اشتیاق بھائی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اپنی نظر بھی اتروا لیجیے اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیے. صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اور روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی بھی لیجیے اور اپنے اوپر دم بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، آپ کا ڈپریشن، آپ کی بے سکونی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی اور سکون میں تبدیل ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے اور اپنے ان معاملات کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور ذہن نصیب آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے. مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اللہ کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی. بہت ساری ایسی مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں، واقعات سننے کو ملتے ہیں. مدنی چینل پہ بھی الحمدللہ عز و جل بیان کی جاتی ہیں. اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارے میں بھی الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی تھی. مدنی قافلے میں سفر کیا اس امید پر، اس نیت کے ساتھ کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملتی ہیں، علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میرا بھی آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا بھی کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا. باقی مایوس نہیں ہونا ہے نا، بعض اوقات پریشانیاں آ جاتی ہیں، ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا. لیکن آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ کفر کی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. کفر کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. باقی دیگر جسمانی بیماریاں یہ تو سبب رحمت ہوا کرتی ہے. مسائل آ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے درجات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند ہوتے رہتے ہیں. تو ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. اللہ کی رحمت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. خیر اس کے بعد ہمارے ساجد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ہمشیرہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کرا دی ہے. تو دیکھیں آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی عملیات، کوئی جادو، جنات، اثرات کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے. بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. بیماری کی علامات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں. باقی دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ گوشت کوئی ان کے گھر کے باہر رکھ کر چلا گیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ وسوسوں میں آ چکے ہیں. تو دیکھیں کسی کا گوشت رکھ کر چلا جانا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہمشیرہ کی حفاظت فرمائے. تو استخارے میں بھی منع کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی عملیات اثرات کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے. تو طبیعت بہتر ہو جائے، طبیعت سنبھل جائے، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، جس میں روحانی علاج لکھا ہوا ہے. سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے آپ کی ہمشیرہ وہ کھا لیں. انشاءاللہ عز و جل
شفا حاصل ہوگی، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ تاحصول شفا ہے۔ جب تک طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی روزانہ اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 101 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ کھانے پر دم کروا لیجئے، اور یہ دم کیا ہوا کھانا یا دم کیا ہوا پانی یہ آپ کی ہمشیرہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہمارے سفیان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں آپ، جانا بہتر ہے، یعنی کاروباری حوالے سے آپ نے کہا تھا۔ تو دیکھیں آپ کا سفیان بھائی استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کرے بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے میں آپ کا سفر ہو جائے تو مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی ضرور سفر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کاروباری حوالے سے آپ جانا چاہ رہے ہیں تو میرا آپ کو ایک اور مدنی مشورہ یہ ہے کہ اس کاروبار کے حوالے سے جو آپ شروع کریں گے تو شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیجیے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں ہم اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بتاتے ہیں ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، کیونکہ سلسلے کے دوران جن کی کالز آ جاتی ہیں ان کے بھی روحانی علاج بیان کر دیے جاتے ہیں، ان کے بھی استخارے کر کے روحانی علاج بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خاص روحانی علاج، آج کا کیا ہے وظیفہ وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ وظیفہ ہمارے عمومی طور پر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ اس وظیفے پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین عمل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا وظیفہ۔ یا ملک یا ملک اے بادشاہ حقیقی، 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا ملک، اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، روزانہ اللہ کرے ہم پڑھنے کی عادت بنا لیا کریں اور اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے دوران بھی الحمدللہ عز و جل استخاروں کا یہ سلسلہ رہتا ہے، استخارے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مدنی چینل کے ناظرین ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021348588711۔ اس کی ٹائمنگ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ الحمدللہ صبح 9 تا اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، جمعرات شام 6 بجے سے جمعہ کی صبح 9 بجے تک، اور اس کے علاوہ اتوار کی صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک استخارہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی ٹائمنگ بھی امید ہے آپ نے سماعت فرما لی ہوگی، تحریر بھی فرما لی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین آن لائن آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ بذریعہ پوسٹ تعویذات عطاریہ حاصل کرنا چاہیں، روحانی علاج معلوم کرنا چاہیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل آپ بھیج سکتے ہیں۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر آپ چاہیں تو اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو روانہ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل بذریعہ پوسٹ آپ کو روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اور عادی عطاریہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا رحم الراحمین
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما یا ارحم الراحمین، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ان کے مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو چلا یا رب